پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثالیں گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ بلتستان کے بلند و بالا پہاڑ اور ان پہاڑوں کا سحر دنیا جہاں سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتا ہے۔ ٹریکنگ کے شوقین افراد کے لیے بلتستان جنت سے کم نہیں، اور سیزن میں بڑی تعداد میں ٹریکرز گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت مردوں کی ہوتی ہے، لیکن اس بار خواتین کی بڑی تعداد بھی ٹریکنگ کی غرض سے گلگت بلتستان میں موجود ہے۔ آج آپ کی ملاقات پاکستانی خواتین سے کرواؤں گا جو ٹریکنگ کروانا چاہ رہی ہیں، خاص طور پر گنڈوگرولا، جو کہ بہت خوبصورت ٹریک ہے اور برفیلا ٹریک ہے، گلیشیئر پہ آپ نے ٹریکنگ کرنی ہے۔ اس ٹریک پہ کچھ خواتین جا رہی ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے نام آپ کا جاننا چاہوں گا۔ میں ڈاکٹر شہرین زاہد خان، اور میں یہ K2 ایکسپیڈیشن پہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، کیا پلان ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہیں اس بار؟ اس بار ہم چاہ رہے ہیں کہ K2 بیس کیمپ ٹچ کریں، پھر ادھر سے ہم کنکورڈیا سے آگے گونٹکورو جو کہ 5600 میٹر کی ہائٹ پہ ہے، اس کو کراس کریں اور ہوشے کے راستے سے واپس آئیں۔ اس دوران ہماری کوشش ہے کہ ہم گند نہ مچائیں، ہم راستے سے گند سارا صاف کرتے ہوئے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہوئے آئیں، کم از کم اپنا نہ پھیلا کے آئیں۔ اور دوسرا ہماری خواہش یہ ہے کہ اس دوران جو ہمارے ساتھ ممبرز جو سپورٹ ٹیم ہوگی، اس میں جو چیزیں ہیں ہم اتنا سیکھیں کہ نیکسٹ ایئر ہم اس سے بڑی جگہ۔ صحیح۔ تو اس ٹریک کے بارے میں یقیناً آپ نے اسٹڈی کی ہوگی، پڑھا ہوگا، ٹریک بڑا مشکل ہے، اس کے حوالے سے تیاری کتنی ہے آپ لوگوں کی؟ ہم اس حوالے سے کافی اس حوالے سے یہ تیاری ہے کہ ہم لوگوں نے ایکسرسائز، سوئمنگ، جاگنگ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ پھر ہم اسلام آباد میں کچھ ٹریکس پہ بھی رہے ہیں، بٹ یس ڈیفینیٹلی آکسیجن سیچوریشن سے ریلیٹڈ، اور جو ہائٹ پہ ہم نے جانا ہے اس سے ہمارا، کیونکہ گریجول ہائٹ ہم اچیو کر رہے ہوں گے، تو وہ اوور نائٹ جو ہمارا اسٹے ہوا کرے گا، اور کئی جگہوں پہ 2 دن کا جو اسٹے ہے اس میں ہمارے لنگز اتنے ڈیولپ ہوں گے کہ آکسیجن سیچوریشن کو ہم ذرا بہتر ماحول سے، ہو سکیں۔ ہاں، کلیمیٹائز ہونا۔ تو آپ یہاں پر ٹریکنگ کر رہی ہیں اس وقت، چونکہ بلتستان کو ٹریکنگ کی سرزمین کہا جاتا ہے، بڑے ٹریکس ہیں یہاں پر، کون کون سے ٹریک ابھی کر چکی ہیں؟ ابھی تو ہم اپر کچورا والی سائڈ پہ گئے تھے، وہاں پہ لوور کچورا والی سائڈ سے اس طرف سارا گئے تھے، اور ہم ادھر کی لوکل جتنی بھی جگہ ہیں وہ زیادہ تر دیکھ رہے ہیں، اینڈ اٹس بیوٹیفل، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور وہی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہمارے ساتھ کہ کردو اور بہت خوبصورت ہے، اور ہم یہاں پہ باقاعدہ آتے رہیں گے کیونکہ ایک دفعہ ہم نے یہ جگہ دیکھ لی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا آپ اپنا نام بتائیے گا مجھے۔ میرا نام اقرا جیلانی ہے۔ اقرا، بڑے پرسکون ماحول میں آپ لوگ بیٹھی ہوئی تھیں، شہروں سے آپ آئی ہیں، کیسے خیال آیا کہ پہاڑوں میں بھی جانا چاہیے؟ بس کہہ لیں کہ جب 2009 میں نے راک اور وال کلائمبنگ اسٹارٹ کی تھی تو مجھے تبھی پہاڑوں سے پیار ہو گیا تھا، اور اب مین موٹیو یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج پورٹری کر سکیں کہ پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کافی کی جاتی ہے، اسی لیے ہم یہ K2 بیس کیمپ ایکسپیڈیشن ایک صرف آل گرلس کا لے کے جا رہے ہیں۔ پہاڑوں کا عموماً سوچ کے خوف سا آتا ہے، بلندی سے اکثر لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ کے اندر بھی اس طرح کی فیلنگز ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کر پائیں گے آپ یہ ٹریک؟ انشاءاللہ بالکل کر پائیں گے، کیوں نہیں کریں گے، ہمارا پورا پلان ہے کہ ہم گونڈگورولا سے ہی واپس اتریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی تھی صفائی کے حوالے سے، اور یہاں بھی ایک تقریب بھی تھی جس میں جو ہمارے کوہ پیما ساتھی تھے انہوں نے ذکر کیا کہ بڑا گند پھیلا ہوا ہے، خاص طور پر ٹریکنگ پوائنٹس پہ، پہاڑوں پر۔ ایک رسپانسبل ٹورزم کے فروغ کے لیے آپ کیا رول ادا کر سکتی ہیں؟ ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم انشاءاللہ جب اوپر جائیں گے تو ہم اپنا لیٹر خود اکٹھا کر کے کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہے ہم واپس لے کے آئیں، جتنا ہم ڈمپ کر سکیں، برن کر سکیں۔ ہمارے ایڈونچر کلب کا یہی لوگو ہے کہ ٹیک نتھنگ بٹ فوٹوگرافس، لیو نتھنگ بٹ فٹ پرنٹس، تو ہم کافی سالوں سے اسی چیز کے اوپر چل رہے ہیں اور ابھی بھی انشاءاللہ اسی چیز کے اوپر چل رہے اچھا ہیں۔ یہ سوال مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کو جو اچھا، ہم جو ہیں ادھر اس وقت ایڈونچر کلب پاکستان کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمارے کلب کا یہ ایک مین موٹیو ہے کہ ٹیک نتھنگ بٹ فوٹوگرافس، لیو نتھنگ بٹ فٹ پرنٹس۔ ہم اسی کے اوپر اس ایکسپیڈیشن پہ بھی چلیں گے اور کم سے کم گند مچائیں گے، جتنا واپس لا سکیں انشاءاللہ لائیں گے۔ تھینک یو۔ اگست کا مہینہ ہے اور یقیناً ایک اچھی خبر آپ دینے جا رہی ہیں، 75 سال ہمارے پیارے وطن کے قیام کو ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر یہ بتائیے گا کہ ہماری خواتین، آپ کی طرح کی جو باہمت خواتین ہیں، اپنے فیصلوں میں پوری طرح سے خود مختار ہو چکی ہیں، وہ پہاڑوں پہ جا سکتی ہیں، وہ K2 کلائمبنگ پہ جا سکتی ہیں، دیگر فیصلے کر سکتی ہیں، کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، عورتیں کسی سے کم نہیں ہیں، بس ان کی ایک ول پاور ہوتی ہے، اپنے ول پاور کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہ پہاڑ ہوں، وہ صحرا ہوں، وہ دریا ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر مرد کر سکتے ہیں تو یقیناً عورت بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ ایکسپیڈیشن ہم
پاکستان کو کل 75 ایئرز ہو جائیں گے تو یہ ہم اس کے نام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اور وومنس جو ہیں ان کو بھی ہم یہی دکھانا چاہیں گے کہ اور سپورٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی اس فیلڈ کی طرف ضرور آئے اور پاکستان کا نام روشن کریں. صحیح. کیا کریں گے اس ٹریک کے دوران؟ کوئی ڈاکومنٹریز بھی آپ یقیناً شوٹ کریں گے، کچھ پکچرز بھی آپ بنائیں گے. آپ نے تو کہا پکچرز ہم نہیں لیں گے، فٹ پرنٹس ہم چھوڑ کر آ جائیں گے. ویسے کیا پلان ہے؟ دیگر خواتین جو اس کیمرے پہ ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی چاہ رہی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا. عموماً گھر سے خواتین کو روکا جاتا ہے کیونکہ ایک خطرناک کھیل ہے، ایڈونچر سپورٹس ہے. ایڈونچر سپورٹس کی طرف خواتین کے نہ آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی بنیادی وجہ موسٹلی یہ ہے کہ گھر کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی. تو ظاہر سی بات ہے ہم جائیں گے، ہم نہیں، لڑکیوں کا اپنا خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ میرے خیال سے ان کا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے. کون بناتے ہیں؟ یہ سوسائٹی، آف کورس پبلک سوسائٹی. سوسائٹی میں آپ کے گھر والے بھی آتے ہیں اور ہم کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. کچھ ایون کے بہت وہ بیکورڈ سے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر ہم لوگ آ رہے ہیں تو ہم فیملی کی سپورٹ سے ہی آ رہے ہیں بالکل. مگر مائنڈ سیٹ کی صرف بات ہے. مگر ہم ولاگنگ اور فوٹوز وغیرہ ضرور کھینچیں گے، کیونکہ ایک جب آپ ایک ثبوت کے ساتھ کوئی چیز دکھاتے ہو تو لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور پھر وہ گھروں سے بھی نکلتے ہیں اور اس چیز کی طرف جو ہے وہ چلتے بھی. صحیح. تھینک یو. آپ اپنا نام بتائیے گا مجھے. میرا نام مائرہ جبار ہے. اچھا ماریا، ابھی ہم بات کر رہے تھے ان سے، تو آپ کری تھی، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. خواتین خود اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈی گریڈ کر رہی ہوتی ہیں. ہم بہت سارے علاقوں کی بات کریں، وہ اس طرح کے مشکل کام نہیں کرتی، آسان کام چن لیتی ہیں. پہاڑوں پہ جانا بڑا مشکل کام ہے، اور پاکستان میں گنی چنی صرف چند کوہ پیما خواتین، اگر ہم سمینہ بیگ کی بات کریں یا پھر نائلہ کیانی کی بات کریں یا پھر سکردو سے ہم آمنہ حنیف کی بات کریں یا آمنہ شگری کی بات کریں، بہت کم خواتین اس شعبے کی طرف آئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ خواتین نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے. ایسا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ کو گھر کی طرف سے کیا سکھایا جاتا ہے. تو پیرنٹس کی بھی بات ہوتی ہے. جیسے میرے بابا خود ایک فٹ بالر تھے، تو وہ بچپن سے ہی تھا کہ کچھ اسپورٹس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہے. یہ صرف کلائمبنگ کا یا فٹ بال کا یا والی بال کا یا کسی بھی اسپورٹس کا شوق نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا ہے. تو ادھر جیسے میں فٹ بال بھی کھیلتی ہوں، ساتھ ہی میں جیپ ریلیز میں بھی جاتی ہوں. تو مجھے گھر کی طرف سے obviously سپورٹ ہے، تو میں وہاں سے نکلتی ہوں. تو یہی ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ کریں. جس کو ماؤنٹینس کا شوق ہے وہ گھروں سے نکلیں، اور اپنے لیے اسٹینڈ خود لینا پڑتا ہے. کوئی آ کے پلیٹ میں تو بنا کے رکھے گا نہیں. تو لڑکیوں کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نکلیں اپنے گھروں سے. اگر شوق ہے تو اپنے لیے فائٹ کریں. تو مجھے بھی ابھی گھر سے اتنا سپورٹ نہیں ملا تھا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا بڑا رسکی ہے اور واپس آؤ گی یہ وہ، مطلب بہت سے سوال تھے ان کے بھی. لیکن ظاہر ہے میں نے ان کو سمجھایا، میں نے منایا، تو ایک پوائنٹ پہ آ کے انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم بیٹا جاؤ. تو ان کو بھی گھروں سے جو ہے منانا چاہیے، بات کرنی چاہیے اچھے طریقے سے. لڑکیوں کو نکلنا چاہیے، وہی بات ہے، اپنے لیے اسٹینڈ خود لینا چاہیے. اکثر لوگ گھر سے نکلتے ہوئے بہت خوش نکلتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں. چونکہ میں خود بھی ٹریکر ہوں، لیکن بعض اوقات بلندی پہ جا کے جب انسان پھنس جاتا ہے، مشکل پڑ جاتی ہے، تو وہ پچھتاتا ہے، بہت کوستا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیوں آیا. ایسا تو نہیں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، کیونکہ مجھے جو ہے نا میں بیسیکلی چیزیس نے مجھے اسپانسر کیا ہے. تو میں یہی سوچ کے جا رہی ہوں کہ مجھے ان کے لیے جانا ہے، کیونکہ بہت کم ایسی کوئی کھانے کے ریسٹورانٹس یا کوئی کمپنیز جو کلائمبرس کو سپورٹ کرتی ہیں. تو مجھے انہوں نے انکریج کیا ہے کہ وہ انہوں نے اگر مجھے اتنا بڑا اسپانسر دیا ہے تو میں ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گی، اور میں انشاءاللہ کر کے آؤں گی. صحیح. چلیں، اس بار آپ گنڈوگل والا کر لیتی ہیں اور K2 والا کر لیتی ہیں، تو اگلا پلان کیا ہے؟ گلگت بلتستان میں تو بہت زیادہ پہاڑ ہیں. میرا شروع سے ہی ایک پلان تھا کہ میں کچھ ریکارڈ سیٹ کروں. تو میں تو ابھی بھی میرا تھا کہ میں ٹریننگ کروں، تو میں اپنا کوئی نہ کوئی ایک ریکارڈ بناؤں جو میں سیٹ کروں. لیکن سر نے ہمیں یہاں سے سٹارٹ لیا ہے. تو اگر میں نے یہاں سے سٹارٹ لیا اور اگر ہم پہلی دفعہ میں ہی گنڈوگل سے واپس آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم اس سے زیادہ بڑا کریں گے. صحیح. تھینک یو. اینڈ میں کوئی میسج اگر دینا چاہیں آپ تینوں، مختصر یہی کہ فیمیلس کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور پیرنٹس کو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور جب آپ کے پاس ول پاور ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو دنیا میں. سو جسٹ گو فار اٹ. ڈاکٹر صاحب آپ؟ میں یہ کہوں گی کہ آپ نے کہا کوپیمائی فیلڈ ایسی ہے، عورتیں ہیں خود آگے نہیں آتی. ہر فیلڈ میں ایسا ہے، عورت نے گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کے باہر بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. مگر یہ ساری چیزیں آپ کو روک نہیں سکتی. میرے 2 بچے ہیں، میں یہ ساری چیزیں کر رہی ہوں. میں ڈاکٹری بھی کر رہی ہوں، میں ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہوں، میں پڑھائی بھی ساتھ میں کر رہی ہوں، بچوں کو بھی پڑھا رہی ہوں، اور آج ادھر بھی ہوں.
اور یہ ساری سپورٹ کے سے زیادہ ول پاور آئی تھنک کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ول پاور پہ چلیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, مگر عورت کا اپنا ہاتھ بہت ضروری ہے. صحیح. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں نے جیسے پہلے بھی بولا کہ ہمارا مین موٹیو یہی ہے کہ ہم پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج پورٹری کریں گے. وومن امپاورمنٹ کافی انکریج کی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اور لڑکیوں کو بتا سکیں کہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, کسی سے کم نہیں ہے. ہاں جی. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں, تو انشاءاللہ ٹریک اپنا مکمل کریں گے اور اپنے لیے لڑکیاں خود سٹینڈ لیں. صحیح. آپ سب کے لیے نیک خواہشات, اور یقیناً امید ہے مجھے کہ آپ یہ کر پائیں گی. کوہ پیمائی کے ساتھ ساتھ جو ایڈونچر سپورٹس ہے یہ بڑا شعبہ ہے, اور گلگت بلتستان میں اس شعبے میں کام ہو سکتا ہے. بے شمار ٹریکس ہیں جن پر ابھی ٹریکنگ نہیں کی گئی, تو جو ٹریکنگ کے شوقین افراد ہیں وہ کمر کس لیں اور بلتستان کا رخ کریں, اور ایڈونچر سپورٹس کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ڈائریکٹر نیوز قاسم بڑ کے سر محمد علی انجم کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ ضرور ملیں گے. اللہ حافظ. ناصر. پاکستان زندہ باد.